تو میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو کہ غریب کے لیے بھی اس حکومت نے بہت سوچا اور بہت کچھ امپلیمنٹ بھی کیا ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم نے یہی کوشش کی کہ اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ریلیف غریب کو دی جائے. تو پہلے آپ کو یاد ہے کہ 2000 روپے کی ریلیف دی گئی تھی لوگوں کو جو غریب ترین طبقہ ہے اس کو اس کی مد میں. اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ پھر فلڈز کا سامنا ہمیں ہوا. فلڈز ہمارے لیے چیلنج تھا. ایک طرف پچھلی حکومت کی نالائکی اور نااہلی کے کارنامے تھے اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا. IMF کے سامنے کریڈیبلٹی اور دیگر دنیا کے ممالک کے سامنے اپنی کریڈیبلٹی اور عزت کو بحال کرنا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ فلڈز کی سچویشن 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. جتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اتنی تو کئی ممالک کی آبادی ہے دنیا کے اندر. اور پھر یہ بڑی ذمہ داری ہم پر تھی. ہم نے ان تمام ذمہ داریوں کو بڑے احسن طریقے سے نبھایا ہے. فلڈز کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان نے فوری طور پر 70 ارب روپے کا اعلان کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 25 ہزار فی فیملی کو دینے کا، جو افیکٹڈ فیملیز ہیں. وہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ بڑا ایک بولڈ سٹیپ تھا، کیونکہ ایسے حالات نہیں تھے لیکن سپیس پیدا کی گئی غریبوں کے لیے. اسی لیے اب بھی جو یہ بجٹ آیا ہے اس میں غریبوں کے لیے سپیس پیدا کی جا رہی ہے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بجٹ ہے اس میں 40 ارب روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے خصوصی طور پہ، تاکہ جو غریب ترین فیملیز ہیں جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد مل رہی ہے ان کی مدد میں اضافہ کیا جائے. اور جو مہنگائی ہم فور کاسٹ میں ہے ہمارے، اس مہنگائی سے نپٹنے کے لیے ان کو بھی اسی طریقے سے پریپیئر کیا جائے. تو یہ ایک اقدام ہے. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے 1800 ارب روپے جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کے لیے اناؤنس کیے تھے. ٹریکٹرز کی اسکیم ہے جس میں ٹریکٹرز کو کم داموں پہ دینے کا منصوبہ ہے. اس کے علاوہ ینگ لوگوں کے لیے لونز جو ہیں وہ نرم شرائط پر دیے جائیں گے تاکہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا کام کر سکیں. اب آپ جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل ایج ہے، لہٰذا ہمیں اپنے ہیومن کیپٹل کے اوپر انویسٹ کرنا ہے. ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اسکل ٹریننگ پروگرامز کو متعارف کرایا جائے تاکہ لوگوں کی ٹریننگ کی جائے، کیونکہ ہماری آبادی اپنی جگہ، لیکن اگر یہ آبادی ٹرین ہوگی تو یہ ملک کے کام آئے گی. اور یہی منصوبہ بندی یہ حکومت کی ہے کہ ہم اپنی آبادی کو مضبوط کریں. آبادی بوجھ نہیں ہے، آبادی ایک ایسٹ ہے. اس آبادی کو ہم اس ایسٹ میں تبدیل کریں گے ان ٹریننگ پروگرامز اور ان لونز اور ان ایگریکلچر سیکٹر میں جو ہم مدد دے رہے ہیں اس کے ذریعے. تو مشکل وقت ہے، بالکل ہم اس مشکل وقت کو سمجھتے ہیں، اس کا ہمیں ادراک ہے، احساس ہے. ہم بھاگ نہیں رہے ہیں، لیکن جو کرنا ہے ملک کو بچانے کے لیے، ملک کی معیشت کو ٹیکہ دینے کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے وہ یہ حکومت کر رہی ہے. اور کس کاسٹ پہ کر رہی ہے؟ یقیناً اسی کاسٹ پہ کر رہی ہے کہ ہمیں بھی آپ سننا پڑے گا. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ جی ہمیں اپنی واہ واہ کرانی ہے تو ہم اپنی واہ واہ کرائیں یا ہم ملک کو بچائیں. یہ ملک ہے تو ہماری واہ واہ ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو یہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ملک ہے تو یہ پوزیشنز ہیں. تو ہمیں پہلے اس ملک کے استحکام کے بارے میں سوچنا ہے، اس ملک کی بقا کے بارے میں سوچنا ہے، پھر ہم نے اپنی بات کرنی ہے. ہم نے یہاں کوئی دودھ کی نہریں اور چاند تاروں کے وعدے نہیں کیے، کتنی کروڑوں نوکریوں کے وعدے نہیں کیے. ہم صرف اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کی معیشت کو کیسے بچائیں. جب آپ کو پتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس جب وہ آئے تھے، جب عمران نیازی اپنے منصب پر فائز ہوئے، تو اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اس ملک کو ریفارمز کی ضرورت ہے، اس ملک کے ایگریکلچر کو ریفارمز کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا میں اپوزیشن میں ہوں تو کیا، میں پھر بھی اس ملک کو بچانے کے لیے اس وزیر اعظم کو کہا، عمران نیازی کو، کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، پہل کریں آپ، میں آپ کا ساتھ دوں گا، چاہے معیشت کی بات ہو، چاہے ایگریکلچر سیکٹر کی بات ہو. اور اسی طریقے سے جو آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہی پیشکش کی کہ آپ میثاق معیشت پہ کام کریں، مل کے کام کریں. دیکھیں اس ملک کو وے فارورڈ چاہیے. وہ وے فارورڈ کسی ایک جماعت نے نہیں دینا، ہم نے مل کر دینا ہے. اور صرف پولیٹیکل جماعتوں نے نہیں دینا، ہر سیکٹر نے دینا ہے، ہر سٹیک ہولڈر نے دینا ہے. تو جب تک ہم یہ سوچ نہیں پیدا کرتے اور اس پہ کام نہیں کرتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے.
ہم آج بھی میثاق معیشت کی بات کر رہے ہیں اور یہ بات ہم نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں بھی کی ہے کہ وی نیڈ ٹو لک ایٹ دا پرابلم سیریسلی. ہم نے ریفارمز کی طرف جانا ہے. یہ ایک دو فیصلے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم نے مستقل منصوبہ بندی اور فیوچر پلاننگ کرنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے, اور اس کے عمل کے لیے ہمیں سب کے ساتھ کی ضرورت ہے. وہ جو آج کرسی کا رونا رو رہے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے کہ بھائی کرسی کو چھوڑیں, معیشت اور ملک کو بچائیں. اینڈ دس از دا وے فارورڈ. آپ لوگوں کے کوئی سوال ہے؟ جی. مہنگائی کا اندازہ آپ کو ہے, اب جو گھر چلانے والی خواتین ہیں وہ آپ کی طرف یعنی گیس کی طرف دیکھ رہی ہے, تو جو اس سسٹم میں نہیں ہے ان کو کتنی امید دے سکتی ہیں, ان کو کتنی نوید سر دے سکتی ہے گیس بھی ابھی, کیونکہ اب حالات ایسے ہیں کہ سروائیول بہت. جی بھائی, بالکل سروائیول آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے معاہدے سے جو عمران منکر ہو رہا تھا اس سے ہمارے مسئلے بڑھ گئے, کیونکہ اگر کریڈیبلٹی اتنی خراب نہیں ہوتی تو ہماری اتنی زیادہ انرجی نہیں لگتی ان چیزوں کے اوپر. لیکن بہرحال ہم کریں گے جو ہمیں کرنا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے جو غریب ترین طبقہ ہے اس پر اثر پڑے گا, اور ایسے غریب بھی ہیں جو پروگرام کا حصہ نہیں ہیں, تو ہم آپ کے توسط سے ایک بار پھر, کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم ڈائنامک رجسٹری جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں, اور ہم نے اس کو پائلٹ کرنا شروع کر دیا ہے مختلف پاکستان کے اضلاع میں. ہر تحصیل کے اندر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ڈائنامک رجسٹری ہوگی, اور ہر غریب ترین جو فیملی ہے اس کو ہم موقع دیں گے کہ وہ آئیں, اپنا سروے کرائیں, اور ان کا جو ایسڈ بیس سروے ہوتا ہے اس میں جو واقعتاً غریب لوگ ہیں ان کو ہم نئے سرے سے اس پروگرام میں شامل کریں گے. اور ہم اس کا سکوپ بڑھانا ہوگا تو بڑھائیں گے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی ہم غریب کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے, اور اگر کہیں مہنگائی ہوتی بھی ہے تو ان کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے, یا ان کو سہارا دینے کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھیں گے. تو یہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے. جی جی بالکل, اگر پیٹرول اور ڈیزل کے پرائسز بڑھتے ہیں تو مہنگائی بھی بڑھتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ہم آپ کو یہ باتیں نہیں کہیں گے کہ جی جائیں فلانے ملک میں دیکھیں یا اس ملک میں دیکھیں. ہمیں اپنے ملک میں دیکھنے کی ضرورت ہے.